نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک کے ذریعے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق پر چلنے والوں کا ساتھ کس طرح دیتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 52 to 60 میں ہم جانیں گے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کس طرح کیا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں میں حکارے بھیج دیے اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں، اور ہم سب احتیاطی تدابیر کیے ہوئے ہیں، لہٰذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے، باغوں اور چشموں سے بھی، اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ غرض ہوا یہ کہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ آیت 61 to 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کی اعلیٰ مثال دیکھیں گے۔ پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور پر میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے فریق کو بھی ہم اسی جگہ کے نزدیک لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ بے شک یا رب العالمین، الحمدللہ۔ آیت 69 to 77 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا بھی؟ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہے سوائے ایک رب العالمین کے۔ سبحان اللہ۔ آیت 78 to 82 میں ذکر معرفت ربانی حضرت ابراہیم کی زبانی سنتے ہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا انشاءاللہ۔ آیت 83 to 89 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں آ رہی ہیں۔ آئیے مل کر آمین کہتے ہوئے انہیں اپنے حق میں بھی لکھوا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ اللہ اکبر۔
یا رب العالمین یہ تمام دعائیں ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام پیاروں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔